بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہر روز ہوا کرتی ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب پروگرام میں کیا جاتا ہے، اس پر اپنے علماء سے، مہمانوں سے ہماری گفتگو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو آپ کے مسائل ہوا کرتے ہیں، کالز کے ذریعے، واٹس ایپ پہ میسیجز کے ذریعے، پیغامات کی صورت میں جو ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر بھی مکمل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ گفتگو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف ہے، اور یقیناً آپ بہت ہی خوبصورت احسن انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور جس کسی موضوع کا انتخاب ہماری جانب سے کیا جاتا ہے اس پر بھی بہت جو ہے وہ تفصیل سے، بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان کریم کی آمد ہے، اور ہر بندہ اس جستجو میں ہے، اس کوشش میں ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنی اپنی جانب سے ہر بندہ بس اس کا اہتمام کر رہا ہے کہ اس ماہ مبارک کو کس طرح جو ہے وہ ویلکم کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سال کی طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ جو رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہوتا ہے، سحر و افطار میں انشاءاللہ وہ ہوا کرے گا، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم اس سال میں بھی 2026 میں جو رمضان کریم پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں عطا ہونے والا ہے، ہم اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے جو ہماری ملاقات رہا کرے گی، وہ سحر میں ہو، افطار میں ہو، انشاءاللہ جو وقت ہمیں میسر آئے گا ہم اس میں بھی مختلف ایسے موضوعات کا انتخاب کریں گے جس کی معاشرے میں آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، پروگرام حی علی الفلاح میں، رزق کی تلاش میں ہر بندہ ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اور اپنی اپنی جانب سے ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو رزق حلال جو ہے وہ وافر مقدار میں عطا کیا جائے۔ تو یہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روٹین ہے، ایک ترتیب ہے لوگوں کی، اور اسی ترتیب کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں میں جب انسان چلتا ہے تو صبر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، اور ہم جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے لیے بہت سے انعامات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، وہ اب زندگی کے کسی بھی میدان میں ہو، یعنی کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی وابستگی لوگوں کے ساتھ ہو، تو صبر اور توکل جو ہے یہ جس نے کر لیا اور جو اس پر مضبوط ہو جاتا ہے، یقیناً کامیابی بھی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انعامات سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ تو ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ رزق، صبر اور توکل، ان جو ہے وہ موضوعات کو ملا کر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ کیا خاموش رہنا ہی جو ہے صبر کی علامت ہے، یا یہی جو کوئی شخص ایسے کر رہا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت صبر کر رہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مفہوم ہمیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آغاز گفتگو کو کرنے کے لیے یقیناً ہمارے ساتھ قبلہ سہروردی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ بسم اللہ کیجیے گا، آغاز فرمائیے گا آج کے موضوع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔
مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ دیکھیں، آپ نے جو 3 لفظ دیے ہیں، ایک صبر دیا ہے، ایک رزق کا ہے اور توکل ہے۔ دیکھیں، ملتے جلتے ہیں ان میں۔ انسان سب سے جو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ 2 لفظ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ انسان اگر 2 لفظ اپنی زندگی کا ایک بنا لے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان 2 لفظوں پر عمل کرنا ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے، تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے۔ جہاں تک رزق کی بات ہے تو رزق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر اللہ نے جس کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق والا ہے، خوبصورت رزق دینے والا ہے۔ اور رزق اس کے ذمے ہے، جتنا جتنا اس نے لکھا ہے، جو جو اس نے دینا ہے وہ اس کے ذمے ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف اپنی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے مطابق جتنی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ دینا میرے رب نے ہے، بے شک تمام اختیارات میرے رب کے پاس ہیں، اور تمام معاملات پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ حاکم ہے، بے شک ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ رزق اس کے ذمے ہے، اس نے دینا ہے۔ اسی طرح وہ جتنا چاہے رزق عطا فرما دے، ہم اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کیا کر رہا ہے کہ ہم جو اس نے رزق ہمارا لکھا ہے کہ ہم اسے رزق حلال میں لے جائیں یا رزق حرام میں لے جائیں۔ رزق تو وہی ہے نا کہ جو اس نے رزق ہمیں دینا ہے، ہم اس کو رائٹ طریقے سے حاصل کر لیں یا رونگ طریقے سے حاصل کر لیں، ہم جھوٹ بول کے وہ رزق اکٹھا کر لیں یا سچ بول کر ہم اس رزق کو حاصل کر لیں۔ صحیح، یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ رزق اس نے لکھا ہے، کس سائڈ پہ ہم نے لے کے جانا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اس لیے انسان کو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس میں صبر بھی آتا ہے، اس میں شکر بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ انسان کو رزق کی بہت کمی ہے یا اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے وسائل نہیں ہیں۔ اب اس قدر کہ وہ اپنے مسائل میں گر چکا ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، تو اب حکم تو یہی ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ یہاں ہوتا ہے صبر کہ اگر کوئی مصیبت مشکل آ جائے تو وہ صبر کرے، وہ صبر کے ساتھ اس کو اس ٹائم کو گزار لے۔ اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صابروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ شمار نہیں، صحیح۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اسے رزق دے رہا ہے اور بڑی فراوانی کے ساتھ دے رہا ہے اور بہت زیادہ دے رہا ہے تو پھر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر وہ مشکل پڑ جائے، رزق کی کمی آ جائے، وسائل کی کمی آ جائے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے تو وہ صبر کرے۔ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو اولاد بیکار ہے، کوئی گھر کے گھریلو معاملات ہیں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو اس صورت میں واہ ویلا کرنے کی بجائے یا گالی گلوچ سے کام لینے کی بجائے وہ صبر کرے۔ صبر کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے تو پھر اس کی عطا پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک۔
جب وہ شکر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے اور دوں گا. جیسے جیسے وہ شکر کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں، رزق میں، عزت میں اضافہ کرتا جائے گا. اس لیے رزق کی تلاش ضرور کرنی چاہیے، محنت انسان کو ضرور کرنی چاہیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو اسے رزق تلاش کرنا چاہیے. لیکن رزق دینا میرے رب نے ہے، بے شک رزق ذمے میرے رب کے ہے، کیونکہ اس نے خود ذمے لیا ہے کہ میرے ذمے ہے آپ کا رزق جس کو میں نے پیدا کیا ہے. اب ہم اگر در در پہ جائیں یا ہم واہ ویلا کریں یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں یا ہم کہیں کہ پتہ نہیں ہمارے مقدروں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہوا، یہاں یہی تو حکم دیا گیا ہے کہ بھائی صبر کرو اگر آپ کے پاس کم ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے کابرین، اور یہی ان کا وتیرہ تھا کہ اگر ایک وقت میں ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صبر سے کام لیتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، مالک کو منظور ہی ایسا ہوگا، 2 ٹائم کا نہیں، 3 کا ٹائم کا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو رزق دینا، وہ تو دینا ہے. کوئی مشکل بعض ہمارے احباب سلطانی صاحب کے تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ٹچ کر جائے، ہم بڑا عجیب و غریب اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. ہم اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اور بعض دفعہ اسلام کے بارے میں بھی ہم عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم شاکر بھی ہیں، ہم ذاکر بھی ہیں، ہم صابر بھی ہیں. یعنی ذاکر بھی ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کا ہمیں ذکر کرنا ہے، شاکر بھی ہیں کہ اللہ کا ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور صابر بھی ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں کہ رزق کی کمی ہو، عزت میں کمی آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امت ہیں، حضور سے بڑھ کر بھی کوئی صابر ہے اللہ کہ شیب ابی طالب کے 3 سال کا پیریڈ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، بالکل ایسے، اور پھر آپ اپنی بات کریں کہ جو کائنات کے رحمت للعالمین ہوں، جن کو اللہ نے، جن کے سبب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہو اور جن کے ذریعے اللہ کائنات کو دے رہا ہو. بے شک. اب دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صابروں کی طرف جاتے ہیں، حضور سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے. صابروں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی آل میں چلے جائیں، نواسہ رسول سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے. سارے بچے اپنے سامنے شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مالک تو راضی تو میں بھی راضی. تو اس لیے کوئی مشکل آ جائے تو صبر. اب صبر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے صبر کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. صبر کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان صابروں میں شامل ہو جاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے بڑا اور کون سا آپ کو چاہیے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں بھی صابروں کے ساتھ ہوں. اگر اللہ ہمارے صبر میں شامل ہو جائے تو ہماری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. یہی وہ سبب ہے کہ جب صابرین ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اور نواسہ رسول بھی یہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی یہی دعا فرماتے رہے. تو اس لیے ناظرین، ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں یہ ٹاپک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. ہمیں ان چیزوں کو صرف سننے کی حد تک نہیں لینا چاہیے بلکہ عمل کی حد تک لینا چاہیے. بالکل. ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. ہم کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ بیماری آ جائے
تو ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اپنا توکل چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں کیا ہے، بس یہ کیا توکل کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ بیماری کی حالت میں خاص طور پر جو ایک ہمارے صبر کا دامن ہوتا ہے، اور پھر یا مالی تنگی کے حوالے سے فائنینشلی ہم لوگ پریشان جب ہوتے ہیں تب، تو یہ کہ آیا جیسے ہم کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں، تو پروردگار بھی اپنے بندوں کو ایسے جو ہے وہ جج کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت میں کتنا شکر ادا کرتا ہے اور کتنا برداشت کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو عزت، مقام، مرتبے یہ عطا فرمانے ہیں نا، کیسے عطا فرمانے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کا صبر دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کا آپ صبر دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں، کتنی قربانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں۔ ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں، ان کا صبر دیکھ لیں۔ اور جب بندہ صابرین کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی عظمت کو بلند فرما دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی ہوتا ہے نا، یہ ہمارے امتحان ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو ہمیں اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اتنا کہنا چاہیے مالک دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے، جیسے تو راضی ہے ویسے ہم راضی۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب ہم یہ صبر کرتے ہیں نا مشکل میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے صبر کیا، تو میری رضا میں شامل ہوا، تیرے صبر میں میں بھی شامل ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہے کہ میں بھی تیرے صبر میں، صابرین میں بھی شامل ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کسی قسم کی پریشانی آ جائے، تو ہر حال میں ہم مسلمان ہیں، مایوسی ویسے کفر ہے، بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کی طرف جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے، تو پھر قدم قدم پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، جیسے جیسے شکر ادا کرتے جائیں گے، جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں سے شکر ادا کرتے جائیں گے، خوش ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازتا جائے گا۔ اور اگر ناشکری کریں گے، لئن شکر، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر سخت عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دو چیزیں اپنے اندر ان کو مضبوط سے پکڑ لیں۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، رزق میں کمی آ جائے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کھانے، دیکھیں نا، سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین غزوے میں ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو سرکار مدینہ رحمت للعالمین قربان جائیں، ساری سبب کائنات ہیں، آپ نے فرمایا میں نے 2 باندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ صبر کی ایک مثال ہے، یہ صبر کی ایک مثال ہے اور عظیم مثال ہے۔ تو ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو نہ دیکھیں، کوئی 2 روٹیاں کھا رہا ہے، کوئی 5 کھا رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، محل ہے، بڑی پیسے کی فراوت، نہ دیکھیں اس کی طرف، دیکھیں نہ، آپ صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا میں شامل ہو جائیں کہ مالک ٹھیک ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں، اتنا کہہ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تمہارے اوپر کرم کتنا فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ صرف یہ سیرت ان لوگوں کی پڑھ لیں آپ،
آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کتنے مصائب و آلام 1,24,000 انبیاء کے مصائب و آلام کو جمع کر لیں، حضور کے اس سے زیادہ بنتے ہیں، اس سے زیادہ مشکلات بنتی ہیں۔ 23 سالہ آپ کا مکی دور جو ہے، 23 سالہ اس مکی دور میں 40 سال اور 13 سال 53 سال کی زندگی ہے۔ چلو اس میں 13 سال آپ دیکھ لیں، پہلے تو چلے 40 سال آپ نے گزارے ان لوگوں میں، ان کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، 13 سال تو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، تو دیکھیں کہ حضور نے کس کس مشکل سے آپ نہیں نکلے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی نہ کوئی وحی نازل ہو جاتی، اللہ اپنے محبوب کو سہارا دیتے، حضور صبر فرماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، کثرت سے استغفار کرتے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے، اور آپ کو مشورہ، اور یہاں بیٹھ کر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ دو چیزوں سے وابستہ ہو جائیں کہ ایک صبر کا دامن پکڑ لیں اور ایک شکر کا دامن پکڑ لیں۔ ہم اگر اس دور کی بات کریں تو جس میں بہت ڈیجیٹل ہم لوگ ہیں، وہ دنیا کے ہر میدان میں ہیں اس وقت، اور اگر ہم لوگ بات کریں اپنی اس نئی نسل کی خاص طور پر اسپیشلی، تو وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بہت جو ہے وہ کم، یعنی کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو اسپیشلی وہ جو کہتے ہیں کہ ایک نئی نسل ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا ایک خون ہے، یہ ایک جملہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ سارے معاملے میں بہت سے ایسے جو ہے وہ فیصلے ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے بھائی لے لیتے ہیں کہ جو وقت پہ لینا مناسب اس وقت پہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو ایک نئی نسل ہے، یا پھر اس ڈیجیٹل دور میں، اس سوشل دور میں، ہم نے اگر اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو اس کی ترغیب دلانی ہے، تو اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے جس میں صبر کا دامن بھی جو ہے وہ نہ چھوٹ پائے، اور توکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کر سکیں۔ تو یہ دو تین چیزیں کرنا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن کوئی ترتیب ایسی اس کی ہونی چاہیے، یا پھر کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں سلطانی صاحب، مین پرابلم جو ہمارے موجودہ سیٹ اپ میں آ رہا ہے نا، ہمارا جب سے پاکستان، ہمارا جو ملک ایک علیحدہ ہوا اور پاکستان بنا اور ایجوکیشن نے کام شروع کیا، تربیت کا فقدان ہے بیسیکلی۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اور کسی نہ کسی ڈگری کو اپلائی کر کے جاب حاصل کرنے کے لیے، تربیت تو ہم حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مین چیز تو یہ ہے نا کہ ہم جو ہی سکول میں جائیں یا مدرسے میں جائیں، تو جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ہم اسلامک اسٹڈی کے ساتھ ہم تربیت بھی حاصل کریں۔ ہمیں یہ ساری تربیت دی جائے کہ ہماری مسلمانوں کی کہ کس انداز میں ہم نے پرورش کرنی ہے، کس انداز میں ہم نے جوانی گزارنی ہے، کس انداز میں لڑکپن سے گزرنا ہے، بلوغت میں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک سوچ لی، حالانکہ ہسٹوریکل ہمارے جو ہیں تھوڑی تھوڑی عمر میں جنگوں میں سپہ سالار بنائے گئے، تھوڑی تھوڑی عمر میں، اور 17 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں سپہ سالار۔ کیسے وہ سپہ سالار بن گئے کہ ان کی بچپن سے تربیت چل رہی ہے۔ جیسے ماں باپ ہے نا، باپ ہے، والد ہے، ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنا بچہ گھر بیٹھا اس کو بھی ساتھ لے جائیں، کم از کم کچھ عرصہ ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کی تربیت ہو جائے گی۔ وہ آٹومیٹکلی ہم کسی دن اس ڈیوٹی سے ایبسنٹ بھی ہوں گے تو وہ خود بخود چلا جائے گا کہ میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، ماں باپ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھ رہا ہے، اولاد اپنے آپ کو علیحدہ سمجھ رہی ہے۔ بالکل ایسے اولاد اپنے کام میں لگی ہے، ماں باپ اپنے کام میں لگا ہے۔ تربیت کا فقدان ہے۔ میں اپنا 90 میں عراق گیا، اور 90 ہیپی نیو ایئر، مطلب سٹارٹنگ میرا عراق تھا، کچھ 6 دن کا میرا تھا۔
اور اس وقت آپ کو پتا تھا کہ عراق کیا تھا، اور اس وقت رش بھی نہیں ہوتا تھا، صدام کا دور تھا 90۔ میں جا کے ہم نے دیکھا کہ کچھ مطلب میں اپنی اس ایجوکیشن یونین کا کچھ لیڈر بھی تھا پاکستان میں، مجھے اشتیاق تھا کہ میں وہاں جا کے ایک اسکول کے یا کالج کے میں جا کے تھوڑے سے انداز دیکھوں کہ وہاں سسٹم کیا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ 6ٹھی کلاس سے آرمی کی تربیت وہاں لازمی کمپلسری شروع ہو جاتی ہے، 6ٹھی کلاس سے، کہ وہ ایک سبجیکٹ آرمی کا وہ انہیں دیتے ہیں، اور ان کی فزیکلی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب میٹرک کا دو چیزوں میں مجھے بڑی خوشی، ایک تو جو فل ٹرینڈ آرمی کی ٹریننگ جس نے کر لی ہے میٹرک کا سرٹیفکیٹ اسے، اور دوسرا جس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے اسے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اب جو 6ٹھی کلاس سے یہ تربیت شروع ہو جائے، بھی قرآن پڑھنا بھی شروع کر دے، فوجی تربیت لینا بھی شروع کر دے، میٹرک جب کل چلے گا تو وہ تو ایک فوجی ہوگا، اس کے تو ذہن میں مائنڈ میں ایک چیز چلی جائے گی کہ میں نے اپنے دین اور اپنے ملک کی خاطر قربانی دینی ہے۔ تربیت ہوگی نا اس کی ساتھ ساتھ چلی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ اس وقت بڑی مجھے خوشی، میں کچھ سکولوں میں گیا، کچھ اسی طرح پھر میں 95 میں ایران گیا تو میں نے دیکھا وہاں بھی مطلب اس قسم کا ماحول تھا، سسٹم تھا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سٹارٹنگ میں ہی تربیت میں لے جائیں، وہ ہمارا فقدان ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، ہم بچوں کو شتر بے مواد چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھی اسکول جائیں، آپ اکیڈمی جائیں، آپ کا ٹیوٹر آئے، آپ پڑھیں، جو مرضی کریں۔ تو آہستہ آہستہ ہوا کیا ہے کہ ماں باپ اولاد سے علیحدہ ہو گئے، اولاد ماں باپ سے علیحدہ ہو گئی، یہ سسٹم ہمارا چل گیا۔ اور اگر ہم سوچیں یہی جوانی تھی، یہی عمر تھی کہ ہم بچپن سے لے کے، ہم چھوٹی عمر سے لے کے ہم سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، لڑکپن میں جاتے ہیں، جوانی میں جاتے ہیں، تو یہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہوتی کہ ہم ایک قسم کے ہر لحاظ سے ہم مجاہد ہوتے، ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلامی شعار کے لیے اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو رکھتے۔ بالکل۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات پڑ گئی کہ ٹھیک ہے جوانی گزار لیتے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، بڑھاپا پہنچے گا، مسجد میں چلے جائیں گے، اللہ اللہ شروع کر دیں گے، اب جوانی ہے، 4 دے باڈی ہے ہماری، جسم ایکٹیو ہے، ہم اس سے کوئی اور کام نہیں۔ یہ جوانی ان کاموں کے لیے نہیں ہے، جوانی ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جوانی جو ہے بیسیکلی اگر یہ اپنے دین اور اپنے ملک کے لیے اگر یہ کام آ جائے، مثال کے ضروری نہیں کہ آپ نے جا کے جنگ میں ہی جانا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، آپ اپنی جوانی ملک کی ترقی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، آپ بے شمار اپنے جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں ان کی معاونت کے لیے آپ ایکٹیو ہو کر کام کریں، جس سے اپنی ذات کو نکال کے آپ سمجھیں کہ میں نے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے، میں نے ان کے کام آنا ہے، میں ایسے ایسے کام کر جاؤں کہ جس سے میرے ملک کے رہنے والوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ جب ہم تربیت سٹارٹنگ سے شروع کر دیں گے، بچوں کے ذہن میں ڈال دیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جوانی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ لیکن نماز روزہ یہ تو ایک اللہ کا ایک حکم ہے، فرض ہے، ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جو جوانی میں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم جوانی ایسے گزار دیتے ہیں، 20 22 23 سال کی عمر گزر جاتی ہے، یہی اصل ہماری جوانی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر شادی ہو جاتی ہے بچوں کی، بچے پالنے کے لیے بس وہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہماری تربیت تو ہے نہیں بیسیکلی۔ تو یہی فقدان ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں ساری ملتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی لائبریریوں کو بند کر دیا، ہم اپنی جو جغرافیہ ہمارا تھا اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور جب لائبریری بند ہو جائے گی، ہسٹری کا ہمیں علم نہیں ہوگا، جغرافیے کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا حدود اربع کیا ہے، مسلمانوں کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اسلام نے حکم کیا دیا ہے، تو ان کو ہم بس سن کے لیفٹ رائٹ ہم نکل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری جوانی کیسی گزرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں بیسیکلی
اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیں نا کہ ایسے نہیں کہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنا دیا گیا. بالکل. فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، حیوانات نباتات بھی تھے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا ایک مقصد تھا، ایک کام کے لیے اس کو بنایا تھا، جو کام آج ہم نہیں کر رہے، جس مقصد کو ہم پہچان نہیں سکے اور اس کی شناختی ہمیں نہیں ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا. تو مخلوق خدا جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی تھی، آگے اس امت کی ڈیوٹی بھی وہی ہے کہ ان اتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ ہم برے کاموں سے لوگوں کو منع کریں، اچھائی کی طرف لوگوں کی ترغیب کریں، ان کی تربیت کریں. تو یہ ہے بیسیکلی کہ تربیت کا فقدان ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ملکی سطح پہ ہو، ہر گھر لیول پہ بھی چل سکتا ہے. یہ چھوٹے لیول تنظیم، محلے سائڈ پہ تنظیمی لحاظ سے، جماعتوں کے لحاظ سے سکول اپنا رول پلے کریں، مدارس اپنا رول پلے کریں، کالج یونیورسٹیاں اپنا رول پلے کریں. اساتذہ کرام کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. اسی طرح ہمارے ائمہ مساجد کے خطباء حضرات، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. حکمران پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سرپرستی کرنی ہوتی ہے. ان حکمرانوں سے یہ جتنے ہمارے اہل لوگ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک رابطہ کر کے اور ایسے اہتمام کیے جائیں کہ جن سے ہماری اس جنریشن کی تربیت ہو جائے. تو جب تربیت ہو جائے گی تو پھر ہر ایک بچہ سمجھے گا کہ میں نے جوانی میں کام کیا کرنا. اچھا، یہ جو صبر اور توکل اس پر ہم جو بات کر رہے ہیں، اس میں ایک اور چیز ہے، اس پر بھی ہم وضاحت چاہتے ہیں. چونکہ صبر اور توکل میں جب ہم جاتے ہیں اور جب ہم کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی ایک ذہن میں چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمارے نصیب میں ہے انشاءاللہ ہمیں وہ ملے گا. اور ایمان کی نشانی بھی یقیناً یہی ہے. اور لیکن اگر ہم ایسے معاملے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ کروں گا، اس کام کے بعد میں یہ کام کا آغاز کروں گا، فلاں کام ہوگا تو فلاں چیز کروں گا. تو کیا آیا وہ اگر اس ٹائم ٹینیور میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں صبر اور توکل کے خلاف تو نہیں چل رہے ہوتے؟ اللہ کی اس رضا کے خلاف تو نہیں وہ لوگ چل رہے ہوتے؟ یا پھر انسان سوچ سکتا ہے اچھا اور بہتر سے بہتر؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پلاننگ کرنا یہ کوئی خلاف شرع تو کام ہے نہیں. ہر انسان پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے پلان کرتا ہے. انسان اپنے گھر کی ترقی کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے، اپنے اسباب پیدا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف جو ہیں ان کا نظام آگے چلانے کے لیے انسان کا پلان تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کا بھی پلان ہے، اللہ کے نیک بندے بھی اس پلان میں ہیں. ہر ایک کو اپنے وہ پلان تو کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے پلان میں، مشن میں کامیاب ہو جائے. پلان کرنا ہمارا کام ہے. ہم اگر پلان کر کے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دے کہ مالک میں نے یہ پلان کیا ہے، جو تجھے بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے. تو پلان کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کوشش کرنی چاہیے. کوشش پلان ہے انسان کا. انسان سٹرگل کرتا ہے. انسان پہلے سب سے پہلے انسان ایک تخیلات میں جاتا ہے. انسان سوچتا ہے، سوچنے کے بعد پھر انسان پلان کرتا ہے، پلان کے بعد پھر انسان اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ پلان کے بعد ہی، جب تک آپ ایک پلان نہیں کریں گے، آپ نے ایک اپنے گھر کا پلان بنایا کہ میں نے یہ اس جگہ پہ اتنا گھر بنانا، یہ آپ کا پلان ہے. بالکل صحیح. کہ میں نے فیوچر میں یہ پلان آپ نے بنایا فیوچر کہ یہ میں نے گھر بنانا ہے. پلان تو آپ نے بنا لیا، آپ نے سوچ بھی لیا، پلان بھی کر لیا. امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس کے لیے جو ٹائم مناسب، جس ٹائم پہ جا کے امپلیمنٹ ہونا ہے اسی ٹائم پہ جا کے امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو پلان تو کرنا چاہیے، لیکن پلان پوزیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو.
یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تو کہیں کہ رات کو ہم نے چوری کرنی ہے تو ہم اس کا پلان بلانے یا ہم نے کوئی ڈاکہ زنی کرنی ہے ہم اس کا پلان نہیں. یہ پلان نہیں ہوتے, یہ شیطانی عمل ہوتے ہیں. یہ پلان نہیں, پلان ہوتا ہے جو انسان اپنے اچھے فیوچر کے لیے پلان کرے, اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے پلان کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہنے کے لیے پلان تیار کرے. انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے پلان کرے, اپنے دین اور اپنے وطن عزیز کے لیے اس کو بہتر سے بہتر ترقی میں لے جانے کے لیے پلان کرے. یہ پلان ہوتے ہیں. دوسرے وہ شیطانی عمل ہیں, وہ آپ ان کو پلان نہیں کہہ سکتے, لیکن ان سے پوچھیں تو وہ بھی پلان ہی کرتے ہیں. بیچارے ایک دن پلان کرتے ہیں, 2 دن کرتے ہیں, ریکی کرتے ہیں, سارا کچھ کرنے کے بعد ان کا بھی پلان ہے, محنت کرتے ہیں, وہ ہوتا ان کا بھی پلان ہے. صحیح ہے. لیکن ان کا پلان جو ہے وہ ایک نیگیٹو پلان ہے, وہ ایک شیطانی عمل ہے کہ وہ گمراہ ہونے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا پلان ہے. حقیقت میں پلان وہ ہوتا ہے کہ جو راہ حق پہ چلنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے, مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھ کے پلان نہیں بناتے تھے, پلان بناتے تھے. اور پلان کرنا کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, یہ آنے والے کام کرنا ہے, پورا سال اس کی تیاری ہوتی تھی, پورے سال. جب پلان ہو جاتا ہے تو پھر اس پلان کے لوازمات قبلہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم نے پلان گھر کے لیے بنایا کہ گھر بنانا ہے, تو پھر ہم اس کے آستہ لوازمات اکٹھے شروع کر دیں گے, کیسے کرنے. تو اس لیے پلان کرنا چاہیے, لیکن اپنے فیوچر کے لیے کرنا چاہیے, اپنے دین کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے, اپنی ذات سے بالا ہو کر اپنی ذات کو بھی شامل رکھیں, دوسروں کے لیے خوبصورت طریقے سے پلان بنائیں آپ. لیکن آگے میرے اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے وہ مالک بہتر جانتا ہے. دعا جو ہے وہ صرف کرتے رہنا اور بہتر سے بہتر سوچنا, جس طرح یہ پلاننگ کی بات ہو رہی ہے, تو دعا کرنا اور سوچنا, یعنی یہی چیزیں کافی ہیں یا پھر کوئی اور بھی کوئی عملی کردار بھی جو ہے وہ معاشرے میں ساتھ ادا کرنا ضروری ہے کہ صرف دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ دیکھیں سلطانی صاحب, اگر دعا سے کام چلتا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تو اللہ ردی نہیں فرماتا. بے شک. وہ گھر بیٹھ میں جو دعا مانگتے وہ اللہ پوری فرما دیتا. لیکن اللہ کے حکم تھے, دعائیں بھی حضور نے کی ہیں, لیکن ہر معاملے پہ پریکٹیکلی آپ نے اس عمل کو خوبصورت بنایا. اگر غزوات میں گئے تو وہاں جا کے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگی ہیں, بالکل وہاں جا کے مانگی ہیں دعائیں. تو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. یعنی آپ دعا مانگیں, ضرور مانگیں, لیکن پریکٹیکلی اس کام کو کریں. اپنی دعا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کام کو خوبصورت بنانے کے لیے پازیٹیو اور بہتر, مطلب ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے جب آپ سوچتے ہیں, آپ پلان کرتے ہیں, تو پھر اللہ کے حضور میں دعا مانگیں, اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. دعا مانگیں, مالک یہ میں نے پلان بنایا ہے, صحیح, یہ میرا خیر کا وطن عزیز کے لیے ہے, میرے دین کے لیے ہے, میرے گھر کے لیے ہے, میرے بچوں کے لیے ہے, میرے معاشرے سوسائٹی کے لیے ہے. مالک تو اس میں میری مدد فرما اور اس میں برکت فرما. پلان بھی کریں, پریکٹیکلی بھی کریں, اور اللہ کے حضور میں دعا بھی مانگیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ آخری چند لمحات باقی ہیں, تو کچھ میں چاہوں گا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات اور کچھ رہنمائی دیکھنے اور سننے والوں کی. 2 دن ہیں یا 3 دن ہیں, باقی جتنے بھی دن ہیں, بس وہ مہمان آنے والا ہے, تو مہمان کی تیاری کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ ہمیں خود سے کرنا ہے, اس کے لیے بھی ضرور میں چاہوں گا رہنمائی فرمائیے. دیکھیں, میں 2 چیزیں ہیں اس میں ناظرین کے لیے, ایک ہے روزہ اور ایک ہے رمضان المبارک. روزہ فرض ہے ہمارے اوپر, لیکن احترام رمضان بھی اس سے زیادہ فرض ہے ہمارے اوپر. صحیح, کہ اگر وہ مہمان ہے, مہمان تو یہ مہینہ مہمان ہے, یہ مہینہ ہمارے لیے مہمان ہے, ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. احترام کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں نا, ایک ماہ رمضان اور ایک روزہ. یہ مہینہ جب آتا ہے اور آنے والا یقیناً 1-2 دن کے بعد
جیسے استقبال رمضان کی آپ بات کر رہے ہیں، 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ تو یہ ایک مہمان مہینہ آ جائے گا. ہم نے اس کا احترام کرنا کیسے، اس کی تعظیم کرنی کیسے ہے؟ وہ روزہ رکھ کے کرنی ہے اپنے. ہم پہلے نمبر پہ احترام کریں گے کہ ہم سحری اور افطاری ہم روزہ رکھیں گے. صحیح. یہ روزہ فرض بھی ہے لیکن اس کا احترام بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کا نزول بھی ہے اور ہم اس کا احترام کریں گے، اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے. احترام کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جیسے مرضی اس کو گزار لیں، بس ٹھیک ہے مہینہ گزر جائے گا. ناظرین، جتنا زیادہ اس کا احترام کریں گے، اس کی بے حرمتی سے آپ بچیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. دیکھیں نا، رحمت کا دریا پورا مہینہ پہلے آسمان پہ ہے، رحمتوں کی برسات ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اسی طرح دوسرا عشرہ ہے برکت کا، تیسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. یعنی آپ پورا 24 آورس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. آپ خود بھی اس کا احترام کریں. احترام سے مراد ہر برائی سے محفوظ رہیں. اس زبان سے بھی احترام کریں کہ کوئی ایسی غلط گفتگو نہ کریں، اجتناب کریں. آنکھوں سے بھی احترام کریں کہ کوئی غیر ایسی شرع چیز کو نہ دیکھیں. کانوں سے بھی اس کا احترام کریں کہ غیبت برائی کسی قسم کی نہ سنیں. صحیح. اسی طرح آپ کا جسم ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ نے ہر جسم کے ہر حصے سے اس کا احترام کرنا ہے ٹھیک. تاکہ یہ مہینہ آپ کا خوش ہو. اور روزہ جو ہے وہ بھی اس کا جب رکھیں گے تو اس کا احترام ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے اور آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر تمام آپ دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں اور ہمیں اجازت دیجیے گا. ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو بھی خاص اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. پروردگار عالم، ہماری حاضری کو قبول فرما. جو ہمارے پروگرام کو دیکھنے سننے والے ہیں ہماری دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما اور ہمارے دین کی حفاظت فرما. ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.